بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد سیفی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کووڈ-19 یعنی کہ کرونا وائرس کا بانڈا عنقریب پھوٹنے والا ہے اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں سے مختلف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ پچھلے دنوں تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ کیلیفورنیا کے شہر بیکر فیلڈ سے 2 ڈاکٹر صاحبان جو کہ مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور امیونالوجی میں بھی پی ایچ ڈی ہیں، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ جو وائرس ہے یہ فلو سے مشابہ وائرس ہے اور اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے ارجنٹ کلینک سروسز میں، جو کہ ان کی ایک چین ہے کلینکس کی، وہاں پہ انہوں نے تقریباً 5 سے 6 ہزار مریضوں کے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کیے اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کنکلوژن جو ہے پریس کانفرنس کی شکل میں لوگوں کے سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اویئرنیس دی کہ امیونٹی اصل میں کیا ہوتی ہے اور امیونٹی کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی 2 ڈاکٹر صاحبان کی، ایک ڈاکٹر ڈینیل ایرکسن ہیں اور دوسرے جو ہیں ان کا نام ہے آرٹی مسیحی۔ یہ دونوں ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پہلے انہوں نے ویڈیو ایک شیئر کی یوٹیوب پہ، جس کے بعد اس ویڈیو کو بہت زیادہ دیکھا گیا۔ اس کو بڑے بڑے جو ہے وہ چینلز جو تھے یوٹیوب کے نیوز چینل، انہوں نے شیئر کیا اور ملینز میں لوگوں نے اس کو دیکھا، اور یہ زبان زد عام ہو گئی یہ بات کہ کیا واقعی جو ہے وہ امیونٹی جو ہے وہ جو ہے ہمیں آپس میں ایک گیدرنگ میں رہنے سے بڑھتی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر اس کے ساتھ ہی بڑا سخت قسم کا میڈیکل کی جو فیلڈ کی جو سوسائٹیز ہیں ان سے بڑا زبردست قسم کا رد عمل سامنے آیا، اور امریکہ کی ایک کمپنی جس کا نام ACEP امریکن کالج آف ایمرجنسی فزیشین ہے، انہوں نے فوری طور پر ایک بیانیہ بھی جاری کیا اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ ٹوٹلی جو ہے یہ ریڈیکولس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کیلیفورنیا گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ لوگ گھروں میں رہیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ اس ویڈیو کو یوٹیوب والوں نے اس کو ریموو کر دیا، لیکن دوسرے جو سوشل لنکس ہیں ان پہ اس کو بہت زیادہ ان پہ اس کو شیئر کیا گیا، اور اس کے بعد اس بات کو لے کے اور بھی بہت سارے ڈاکٹر سامنے آ گئے اور انہوں نے ڈاکٹر ڈینیل اور ڈاکٹر آرٹی مسیحی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، اور ان کی ایک ریسرچ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو اس میں برائی کیا ہے اور اس پہ اتنی زیادہ لے دے کیوں ہو رہی ہے؟ تو جو انہوں نے ریسرچ جو انہوں نے سامنے رکھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو امیونٹی ہے، امیونٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی باڈی میں وائرسز داخل ہوں اور مختلف قسم کے بیکٹیریاز جو ہیں ان کو آپ انویڈ کریں، تاکہ جب آپ ان کو انویڈ کریں گے تو آپ کی امیونٹی ان کو جو ہے ریکگنائز کرے گی اور اس کے خلاف وہ پروٹین مالیکیولز یعنی کہ جو امیون رسپانس ہوتا ہے، اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، وہ بنا سکے۔ اس کی مثال انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، آپ دیکھ لیں کہ جو بچے ایسے علاقوں میں جو رہتے ہیں، جو باہر کھیلتے کودتے ہیں، مٹی میں کھیلتے ہیں، یا جو مختلف قسم کے جرمز کیچ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ بچے جو ہیں ان کی صحت زیادہ بہتر ہوتی ہے بجائے ان بچوں کے جو گھروں میں بہت زیادہ رہتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کی باڈی ریکگنائز ہی نہیں کر پائے گی ایک وائرس کو، تو اس کا اٹیک جو ہے وہ آپ کو کمزور کرے گا۔ تو یہ وائرسز تو تھیوری تو پہلے بھی ہمیں بتاتی ہے اور ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں وائرس اور بیکٹیریاز اور وقت ہوا میں موجود ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اور ڈاکٹر صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ تقریباً صرف فلو کے جو وائرس ہیں وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ تو آپ کس کس کے خلاف جنگ کریں گے، کس کس کے خلاف آپ لڑیں گے؟ آپ کے لڑنے کے لیے آپ کے اندر آپ کی اپنی امیونٹی موجود ہے اور وہ اس وائرس کو ریکگنائز کر کے خود ایک اینٹی باڈی بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ویکسین تھراپی ہے اس کو بھی انہوں نے ڈینائی کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات برملا کہی ہے کہ ہماری باڈی جو ہے اس میں بہترین ایک سسٹم موجود ہے جو کہ ہر قسم کے وائرس، ہر قسم کے بیکٹیریا کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بات کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ صلاح الدین ایوبی نے ایک ایسے علاقے میں جنگ لڑنا تھی جہاں پہ سارا سال برف پڑتی رہتی تھی اور وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور چونکہ جو مصر میں اور مصر اور شام کا جو علاقہ تھا جہاں پہ صلاح الدین ایوبی کی فوج جو تھی موجود تھی، تو وہ اس علاقے میں چونکہ سردی اتنی زیادہ نہیں پڑتی، برف نہیں پڑتی، تو تاریخ بتاتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اس دور میں تقریباً 6 مہینے تک اپنی فوج کو ایک ایسے علاقے میں رکھا
جہاں پہ کہ برف پڑتی تھی، اور وہاں پہ ان کو ٹریننگ دی. اس کے ساتھ انہوں نے اپنے حکماء کو ساتھ رکھا تاکہ اگر کوئی زیادہ بیمار ہو تو اس کو جو ہے وہ دوا وغیرہ اس کی کر سکیں، اس کا علاج کر سکیں. اور 6 مہینے کے بعد ان آرمی تھی یا ان کے جو جانور تھے، گھوڑے تھے، وہ اس برف کے خلاف امیون ہو چکے تھے، ان میں صلاحیت بڑھ چکی تھی. اس کے بعد انہوں نے جا کے پھر وہ اس علاقے میں جہاں پہ برف پڑتی تھی جنگ کی، اور اس کے بعد جو ہے انہیں کامیابی حاصل ہوئی. تو اس بات میں حقیقت ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ہماری امیونٹی ہے، یہ اس کا مقصد ہی ہے جو وائرس اور جرمز کے خلاف لڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو وائرس اور جو جرمز جو ہیں، جب باڈی انویڈ کرے گی، ان کو نوائز کرے گی، تو ان کے خلاف وہ اپنے اینٹی باڈیز بنائے گی، اور وہ اینٹی باڈیز جو ہیں پھر اس وائرس کو کل کر دیں گے. تو یہ جو ایک کنسپیریسی جو پھیلائی گئی ہے، یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، اور جس کی وجہ سے معاشیت تباہ ہو چکی ہے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. اور بالکل میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر ڈینیل اور ڈاکٹر RT مسیحی کے ساتھ کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو وائرس ہیں یا جو بیکٹیریاز ہیں، وہ آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جب آپ سوشل گیدرنگ کرتے ہیں، لیکن اس کے بجائے وہ آپ کو آئسولیشن میں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں کہ جب آپ آئسولیٹ ہوں گے تو آپ کی امیونٹی ویک ہوگی. یہ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.